اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین اور ویورز، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ ویڈیو بنا رہے ہیں جو علماؤں نے اور ٹی وی اینکروں نے اور اپنے ویڈیو بنانے والوں نے مسلم امت کو جو ہے گمراہ کر کے غلط بیانی کی، ہم حدیث کے ذریعے ثابت کریں گے۔ ہم اس میں جتنی بھی حدیثیں بیان کر رہے ہیں یہ ہے صحیح مسلم کی صحیح احادیث، یاد رکھیے صحیح مسلم کی صحیح احادیث، کتاب دور فتن، ٹھیک ہے نا، یا کتاب امارہ، اس میں آپ جا کے یہ حدیثیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم حدیث بھی نمبر دیں گے اور انٹرنیشنل اس کا جو نمبر ہے وہ بھی دیں گے، تاکہ آپ چیک کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ آپ کو آسانی جو ہے پیدا کرنے کے لیے، اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو آپ جو ہے پلے اسٹور سے جو ہے اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور اس میں ایک دفعہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو بغیر وائی فائی کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کئی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے، آپ کو حدیث قرآن ہر زبان میں آپ کو قرآن جو ہے مل جائے گا، ایون آپ کو انگلش میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، نیپالی میں بھی، سب میں ملے گا۔ آپ جو ہے اس کو ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر دیں، پھر آپ کو اذان بھی بغیر وائی فائی کی ملے گی اور سب حدیث قرآن آپ کو بغیر وائی فائی کے ملے گا، اور سرچ کا سسٹم بھی اس میں ہے، اور سیو کا سسٹم بھی ہے، اور شیئر کا سسٹم بھی ہے۔ آپ جو ہے شیئر بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بتا بھی سکتے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو سب آسانی ہم نے بتا دی ہے، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ ایزی یہ کر سکتے ہیں، یا نہیں معلوم ہے تو آپ کسی سے پوچھ کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ ایک دفعہ سیکھ لیں گے تو آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیے بہت سے جو ہے علماء، قرآن میں لکھا ہے یہ عالم جو ہے علماء سو ہے، جو غلط بیانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتا کہا گیا، تو کتنی بڑی گالی دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، کتنا بڑا جو ہے انسلٹ کیا ان کا، ان علماؤں کا جو غلط بیانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کا جب تک تم کو علم نہیں ہے، جب تک تم پڑھیں گے نہیں ایک ایک صفحہ مرتے دم تک، تم کو علم حاصل نہیں ہوگا اور تم بہک جائیں گے اور بھٹک جائیں گے۔ اس لیے قرآن حدیث ایک ایک صفحہ پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے سب دوستوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیں کہ وہ روز ایک ایک صفحہ پڑھیں، تاکہ لوگوں کو صحیح علم معلوم ہو۔ اب ہم کیسے لوگ غلط فہمیاں ویڈیو میں اور خطاب میں کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سے میرے دوست بھی کہتے ہیں یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا، یہ ہے صحیح میں بولے تو چائنیز ہے، یہ کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے نا، یہ دیوار ہے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ دیوار ہے، اس کے اس طرف رہتے ہیں وہ لوگ، تو یہ چائنیز کی بھی سب سے بڑی دیوار ہے دنیا میں، ہے نا، تو یہ اس طرح کا یاجوج ماجوج کہتے ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو میں حدیث نمبر دیتا ہوں، صحیح مسلم کتاب دور فتن 7373، انٹرنیشنل نمبر 2937، حدیث نمبر 7373، انٹرنیشنل نمبر 2937، جا کے پڑھ لیجیے۔ اس میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور دجال کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور ان کا صفایا ہوگا، اور جب پوری حدیث آپ پڑھیں گے تو یاجوج ماجوج جو ہے وہ دنیا کی پوری زمین پر جو ہے وہ دوڑیں گے، اور لوگ جو اس سے بچنے کے لیے پہاڑوں پہ چڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، اور کانا دجال کے بعد کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے کئی لاشیں گری رہیں گی لوگوں کی، جو بچ جائیں گے وہ پہاڑوں پہ رہیں گے، اور لوگ وہ یاجوج ماجوج سمجھیں گے اب تو دنیا میں کوئی ہمارے مقابل میں ہے ہی نہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ تیر چلائیں گے آسمان پہ کہ ہم جو ہے ادھر بھی کوئی مخلوق ہوگی تو اس کو ماریں گے، اور اس طرح جب وہ ان کا صفایا نہیں ہوتا رہے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا،
اور اوپر سے جو ہے وہ عذاب آئے گا، اور وہ جو ہے وہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے، فنا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کی لاشیں جو ہے پڑی رہے گی، اور جو ہے وہ ایک پھر ہوا چلے گی، اور پھر وہ لاشیں ختم ہو جائے گی، اور صاف صفائی ہو جائے گی، اور پھر لوگ پہاڑوں سے اتریں گے۔ اور اس طرح کا جو واقعہ ہے، اب چائنا کا کہاں یہ مسئلہ آتا ہے؟ چائنا کی قوم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحیح علم حاصل کرنا ہے تو چائنا میں جاؤ۔ تو اگر چائنا ہی اگر یاجوج ماجوج رہتا تو اللہ کے رسول کہتے نا کہ جاؤ یاجوج ماجوج چائنا سے بچو۔ تو چائنا سے کون ڈرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور کو چائنا کس کو مار رہا ہے؟ چائنا کو تو ہر ایک مار کے گیا ہے۔ ابھی 70 سال پہلے جو ہے وہ یہاں پہ جاپان تھا چائنا میں، اور خوب مارا اس نے جاپانیوں نے چائنیز کو، بہت زبردست ظلم کیا انہوں نے، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ تو چائنا نے دیوار جو ہے بنائی ہے خود اپنی حفاظت کے لیے، اور جو یاجوج ماجوج کے قصے میں جو ہے وہ دیوار جو ہے وہ انہوں نے نہیں بنائی ہے، بلکہ اس کو روکنے کے لیے بنائی گئی۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ دیوار تعمیر کی ہے۔ تو ذوالقرنین نے جو یہ دیوار تعمیر کی، اس کو روکنے کے لیے، تاکہ وہ ظلم نہ کرے لوگوں پر، تو روکنے کے لیے دیوار بنائی ہے۔ اور یاجوج ماجوج کو توڑ رہے ہیں، جس دن ٹوٹیں گی تو وہ آئیں گے لڑائی کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور چائنا کی دیوار جو ہے وہ بچنے کے لیے ہے، چائنا لوگ بچنے کے لیے دیوار بنائے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں کوئی حملہ نہ کرے، اور یاجوج ماجوج تو حملہ کرنے کے لیے دیوار سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے، تو اس لیے ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، آپ اس کو سوچ لیجئے۔ پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ یہ جو دجال ہے یہ جو ہے وہ امریکہ ہے، یا وہ یہودی ہے، یا یہ سائنٹسٹ لوگ ہیں جو بن موسم کی بارش گراتے ہیں، کدھر بھی آگ لگوا دیتے ہیں، ہے نا، کسی بھی دھماکہ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا ورلڈ آرڈر چلتا ہے، یہی دجالی ہے حرکت ہے، یا یہ سب یہ بھی سب جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ حدیث نمبر ہم بتاتے ہیں کہ حدیث نمبر 7386 7386 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2942 2942، یہ بھی صحیح مسلم کی صحیح حدیث کتاب الامارہ دور فتن۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک صحابی تھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کی حدیث آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ اس میں انہوں نے پورا ذکر کیا ہے، وہ ایک سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں، بعد میں وہ دجال سے ملتے ہیں، اور دجال سے ملنے کے بعد اسی حدیث میں بتایا ہے کہ وہ شام اور یمن کے سمندر میں کہیں پر ہے، اور ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف ہے، اور حدیث میں یہ بھی بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بحر ہند کے سمندر میں ہو، آپ حدیث جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ پوری تفصیل اس کے اندر آپ جا کے حدیث دیکھ لیجئے، تو وہ بالکل جو ہے وہ دجال ایک الگ چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پاور دے گا، ہے نا، جیسے شیطان کو پاور دیا ہے کہ وہ دل میں جا کے وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح شیطان کو جیسا پاور دیا ہے ویسا اللہ تعالیٰ اس دجال کو پاور دے گا وقتی طور پر۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام اس کو نہیں مارتے تب تک وہ پاور دیں گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ وہ سائنس کے ذریعے جو ہے وہ کدھر بارش نہیں برسائے گا، نہ اس کو سائنس کی ضرورت ہے نہ کمپیوٹر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نہ ہی یہ جو سائنس کے ذریعے جو بھی لوگ کر رہے ہیں دھماکے کر رہے ہیں وہ دجالی کام نہیں ہے، یہ سائنس الگ چیز ہے، اور دجال یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو سمجھ لو، اور جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ پاور دے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو آگے ماریں گے۔ وہ ایک انسانی شکل میں ہے نا، اور وہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا گیا ہے نا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ جتنے بھی سائنٹسٹ کام ہو رہے ہیں یہ الگ چیز ہے، آپ حدیث میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ 7272 جو ہے حدیث ہے، اور انٹرنیشنل نمبر 2849 حدیث نمبر 7272 اور انٹرنیشنل 2894، اس حدیث کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سونے کا ایک پہاڑ دریا فرات سے نکلے گا، اور اس پہ لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی میں تم شامل مت ہونا، اور اس کی لالچ میں نہیں جانا،
اور اس میں 99 لوگ مریں گے اور ایک بچے گا، 1% لوگ بچیں گے، 99% مریں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں، بہت سی ویڈیو میں دیکھیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول جو نکلا ہے عرب سے، یہی جو ہے وہ سونے کا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل غلط کہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ سونے کا پہاڑ ہے تو یہ پیٹرول تو سب طرف نکل رہا ہے، دنیا کے ہر کونے میں نکل رہا ہے پیٹرول، ٹھیک ہے نا؟ انڈیا میں بھی نکل رہا ہے، پاکستان میں بھی نکل رہا ہے، امریکہ میں بھی نکل رہا ہے، لنڈن میں بھی نکل رہا ہے، سب طرف پیٹرول نکل رہا ہے۔ تو اگر جب ایک چیز سب طرف نکل رہی ہے تو یہ اس کے لیے جھگڑا جو ہے وہ عرب میں کیوں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور عرب میں اگر جھگڑا پیٹرول اس کے لیے ہوا ہے، یہی جو ہے سونے کے لیے ہو رہا ہے، تو پھر 99 جو ہے % جو ہے لوگ کیوں نہیں مرے ادھر تو سب لوگ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث کی بالکل منافی ہے۔ اگر سونے کا پہاڑ نکلا ہے، حدیث میں لکھا ہے، تو سونے کا پہاڑ ہی، اور وہ وہاں سے نکلے گا جہاں دریائے فرات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلط فہمیاں بھی دور کرو، حدیث جا کے چیک کر لو۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں جو آپ دور فتن کی دیکھیں گے، آپ کو اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں آپ کو بالکل صحیح ثابت ہوتی نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ چائنا کی لڑائی، انڈیا کی لڑائی، پاکستان سے، اور پاکستان سے یہ ایک فوج نکلے گی جو پاکستان کا علاقہ ہے، آزو بازو کا سب علاقہ ہے، اس کو خراسان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دور فتن کی سب حدیثیں پڑھیں گے تو اس میں خراسان کا ذکر ہے، ہم نے کئی ویڈیو میں پہلے بھی کہا ہے، اور یہاں سے ایک فوج نکلے گی، اور رسول اللہ نے کہا یہاں سے ہم کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور جب فوج نکلے گی تو اس میں تم شامل ہو جاؤ، اور پھر جو ہے غزوہ ہند ہوگا، یعنی انڈیا کے اندر جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں جو ہے سب جتنے بھی مندر ہے اور کفر ہے اور دیوی دیوتا ہیں، یہ جو جتنا کفر بڑھا ہوا ہے، جو شرک بھرا ہوا ہے، سب ختم کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے بالکل۔ غزوہ ہند کی جو جنگ ہے، جو ہندوستان کے خلاف جنگ ہوگی، یا ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے، ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ راستہ یہ اسی طرف جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے سب توڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنے مندر ہیں یہ سب توڑی جائیں گی، دیکھیں نا، یہ توڑنے کا ادھر حکم دیا گیا ہے، تو یہ، اور ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے جو ہے لایا جائے گا، یہ حدیثیں ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے دور فتن کے اندر۔ اور دور فتن کے کئی احادیث جو ہے، جو تقریباً 550 احادیث ہے، آپ پورے دور فتن کی حدیثیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل اسی طرف دنیا جا رہی ہے۔ یہ عربوں کی بربادی، یہ بھی دور فتن میں ہے، یہ چائنا کی لڑائی انڈیا سے، یہ بھی دور فتن میں ہے، اور یہ جو پاکستان سے جو لڑائی ہے، اور یہ افغانستان، یہ سب علاقہ سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے، سب مل کر جو ہے امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں شامل ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ مل کے لڑو، اور جو ہے ہندوستان کو ختم کرو۔ اور جیسے ہی یہ جنگ کر کے پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے، اور پھر یہی فوج جائیں گی، اور پھر بعد میں اسرائیل سے بھی لڑیں گی، امام مہدی بھی ساتھ میں رہیں گے، اور پھر جو ہے وہ اسرائیل سے لڑیں گے اور اسرائیل کو بھی ختم کر دیں گے، کانا دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے، اور دنیا میں جو ہے شرک نام کی چیز جو ہے، کفر نام کی چیز ختم ہو جائے گی، اور اسلام کا غلبہ رہے گا۔ یہ حدیث جو ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے، صحیح حدیث، ابن سنن نسائی کے صحیح حدیث 3177، 3177، 3177، آپ صحیح حدیث سنن نسائی کی دیکھ لیجئے، اس میں پوری بات کہہ دی گئی ہے، اور ان دونوں جنگوں کے اندر جو بھی شامل ہوگا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، بغیر کسی حساب کتاب کے، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی یو ول گیٹ دا ہیون، بغیر کسی حساب کے، محاسبہ کے جنت ملے گی۔ جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا، یا دوسرا گروہ جو لڑے گا اس کے بعد، جو اسرائیل سے لڑے گا، جو امام مہدی کے ساتھ مل کے لڑے گا، وہ بھی ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ یہ دونوں جنگوں کے اندر لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس حدیث میں جو ہے ڈائریکٹ جنت ڈکلیئر کیا ہے، چاہے وہ شہید ہو جائے، چاہے وہ جنگ جیت کے آ جائے، غازی ہو جائے، وہ جنتی ہے۔ پھر دور فتن کی حدیث میں ہم نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ کئی کذاب نکلیں گے، کئی جھوٹے نکلیں گے، تو یہ جھوٹ جو ہے، یہ 72 فرقے بھی صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں، یہ نا سب جھوٹ بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک کہ جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ، یہی جماعت تمہاری جو ہے اصل جماعت ہے، وہ نہیں بتاتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہے سب لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کذابوں سے دور رہو تم۔ حدیث جو ہے پڑھ لو آپ، 3734029223 انٹرنیشنل ہے، 7340 حدیث نمبر ہے، اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2923، آپ صحیح مسلم میں
کتاب دور فتن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر حدیث نمبر ہے 7344 اور انٹرنیشنل ہے 2924، ٹھیک ہے نا۔ یہ 7344 حدیث نمبر اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2924، پھر ہے 7345، پھر انٹرنیشنل 2924، پھر حدیث نمبر 7346 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2925، ٹھیک ہے۔ 7344 انٹرنیشنل 2924، 7345 انٹرنیشنل 2924 اور 7346 انٹرنیشنل نمبر 2925۔ یہ سب صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ اس میں ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، یا ایک جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو ہے غیب کا علم جانتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے یہ ثابت کرو، اور پھر وہ ثابت نہیں کر سکتا تھا اور وہ جھوٹا ثابت ہوا ہے اس کے اندر۔ تو یہ اس زمانے سے لوگ جو ہے یہ جھوٹے دعوے جو ہے رسول سے منہ پر آ کے کرتے تھے، تو یہ جو ہے تو اب تو نہ کوئی پیغمبر ہے اور نہ ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے، تو اس کو روک ٹوک صرف قرآن حدیث سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو حدیث نمبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں 7325 7325 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2917 2917۔ اس میں اللہ کے رسول نے کہا ہے عرب میں قریش سے الگ ہونے کا کہا ہے، یہ مسلمانوں کو ہلاک کریں گے۔ اب دیکھو عربوں کی ہلاکت آ رہی ہے، یہ اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں۔ اب یہ تو کافروں سے دوستی کر کے، جو کافروں سے دوستی کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ انہی میں سے ہے، نہیں وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دوستی کر رہے ہیں کافروں سے، اسرائیل سے، جس سے اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے۔ قرآن میں منع کیا گیا ہے ان سے دوستی کرنے کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کو عربوں سے بھگانے کے لیے کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ان کو عرب سے نکالا، اور خلفائے راشدین نے بھی ان کو الگ رکھا، اور یہ عرب جو لوگ ہیں آج ان سے دوستی کر رہے ہیں، ان سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے بزنس بڑھا رہے ہیں، اور ان کے بالکل ہمنوا ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو، کشمیریوں کو، سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے نا، فلسطین کو، کسی کو بھی یہ پیچھے سب کو چھوڑ کے جو ہے وہ اپنے محل کو یا اپنے کرسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یہ تباہی ہے، یہ تباہ ہونے والے ہیں، یہ تباہی کی ان کی یہ جو ہے شروع ہو چکا ہے ان کا، انہوں نے پہلی سیڑھی چڑھ چکے تباہی کی۔ پھر ایک حدیث ہے 7335 انٹرنیشنل 2921، سب کتابیں امارہ دور فتن صحیح مسلم کی حدیث ہم اس میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے بار بار آپ یہ نہ سوچیں کہ کون سی حدیث ہے، تو یہ سب صحیح مسلم کی ہم صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہر پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر، اس حدیث میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کتاب دور فتن 7301 7301 اور انٹرنیشنل 157 157۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایسا دور گزرے گا، ایسی مشکلات اور ایسے فتنے نکلیں گے کہ ایک انسان جب قبر کے قریب سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اب دیکھو ہم اس دور میں گزر رہے ہیں، سوچو ذرا کتنی پریشانی ہے، نہ ہمیں عالم صحیح مل رہا ہے، نہ ہمیں مسجد صحیح مل رہی ہے، نہ ہمیں صحیح دکھانے والا کوئی مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب تک قرآن و حدیث صحیح نہیں پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، آپ کو صحیح گائیڈ لائنس نہیں ملے گی۔ اب ہم بالکل صحیح حدیث بتا رہے ہیں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث کتاب دور فتن میں 7397 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2947، حدیث نمبر 7397
7397 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2947۔ اس میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایمان یا جو ہے قبول نہیں ہوگا تمہارا، یعنی تم مسلمانی کا دعویٰ کریں کہ میں اب مسلمان بن رہا ہوں، میں اب یہ احکام ماننے کو تیار ہوں، یہ تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے اگر موت کو کوئی دیکھ کر جو قبول کرتا ہے نا، یا اجتماعی گمراہی، ٹھیک ہے نا، اجتماعی گمراہی کو دیکھ کر اور وہ تھک ہار کے اور قیامت کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، اور موت کے نظارے دیکھ کر، ہے نا، جیسے سمندر میں تم گھر چکے ہیں، یا تمہارا پلین اب کریش ہونے والا ہے، یا ایکسیڈنٹ کے ایک دم قریب جا رہے ہیں، اور تم ایمان لا رہے ہو اور تم کہہ رہے نہیں میں اب تو جماعت المسلمین میں داخل ہو جاؤں گا، میں تو اب ایمان لا رہا ہوں، اب میں سچے دل سے قبول کروں گا، اب میں غلط کام نہیں کروں گا، اب میں بہکے لوگوں کے پیچھے نہیں جاؤں گا، تو یہ قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تم حالت امن میں ہو اور سکون میں ہو اور سوچ سمجھ کے تم نے ایمان لایا رہے گا اور جماعت المسلمین میں شامل رہیں گے، تبھی تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے، دنیا بہت فاسٹ ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، موت آئے گی یا زندہ رہیں گے یا مریں گے یا کون سے حالات آئیں گے ہمیں نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب کچھ غلط فہمیاں اور بہت سی بیماریاں اور کرونا وائرس چل رہے ہیں، تو انسان کب کیا ہوگا بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم آج ہی جو ہے قرآن حدیث پڑھ کے صحیح راہ پہ چلیں۔ اب بہت سے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے نا، ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ فون مت کیجئے، ہم آپ کو جواب دیں گے، لیکن آپ لکھ کے بھیجیے، ہمارے لنکس ڈالے ہوئے ہیں ہم نے ہمارے چینل کے اندر، آپ جو ہے اباؤٹ میں جا کر جو ہے چیک کر سکتے ہیں۔ تو واٹس ایپ کے ذریعے یا ایمو کے ذریعے یا میسنجر کے ذریعے آپ سوال کیجئے، آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے، یا پھر آپ لکھ کے بھیج دیجئے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بارڈر ٹو بارڈر اسمگلنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ کافر ملک میں رہ کے ہم کافر کے احکامات مان سکتے کہ نہیں۔ ایک بات دھیان میں رکھیے، آپ قرآن حدیث پڑھیں گے یا ہماری پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ بہت غلط فہمیاں ہیں۔ قرآن میں دو طرح کے احکامات ہیں، ایک محکمات ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے اس کو ماننا ہے نا، ایک متشابہات ہے جس میں شک آ گئے، جنت ہے کہ دوزخ ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، وہ ہے کہ نہیں، یہ متشابہات کے پیچھے مت پڑو آپ۔ تو ایسا حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، جیسے قرآن میں محکمات جو ہے کہ جہاد کرو، اللہ کی سرزمین پہ اللہ کے قانون نافذ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جماعت مسلمین میں داخل ہو جاؤ، یہ حکم دیا گیا تم کو، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیث میں دیکھو، حدیث میں بھی جو ہے وہ جب فائنل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جس میں بالکل قرآن حدیث مکمل ہو گیا اور جو ہے اسلام مکمل ہو گیا، اس وقت کی حدیث سے دیکھو تو آپ کو جو ہے اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے لڑائی کرنی ہوگی قیامت تک، یہ نا، وہ لڑتے رہنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جو ہے وہ لڑتے رہیں۔ اب جو ہے ابتدائی دور کی جو قرآن کی آیات ہیں اور ابتدائی دور کی جو مکی جو حدیثیں ہیں، اس میں آپ چلیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابتدائی دور کی جو قرآن کی آیاتیں بھی ہے اس میں بھی ہے جو ہے شراب کے بارے میں جو ہے وہ قرآن خاموش ہے، بعد میں آیت آتی ہے کہ شراب حرام قرار دیا گیا۔ ایک طرف جو ہے قرآن کہتا ہے ابتدائی دور میں کہ روزے کی جگہ پہ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، پھر کہا گیا کہ روزہ آپ پر فرض کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ جنگ ہے، جنگ میں جو ہے جنگ کے لیے حکم نہیں دیا گیا، اور پھر بعد میں آگے جو ہے جنگ کا حکم دیا گیا ہے، قتال کا حکم دیا گیا ہے، کافروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو علماء جو لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون کی پاسداری کرو، یہ وہ پہلے کے دور کا مسئلہ تھا، پہلے کے دور کا۔ اگر یہ مسئلہ لاسٹ میں رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ نہیں لڑتے، 89 جنگ کیوں لڑی، ٹھیک ہے نا، کیوں لڑی جنگیں لڑی انہوں نے؟ وہ امن سے رہ سکتے تھے مدینہ میں، مکہ میں، ان کو کیا ٹینشن تھا؟ انہوں نے پوری دنیا میں کیوں جو ہے وہ ہنگامہ برپا کیا اور لوگوں کو لڑوایا اور وہاں حکومت قائم کی مسلمانوں کی، کیوں کیے؟
پھر خلفائے راشدین 30 سال تک لڑتے رہے، پوری زندگی لڑی اور بڑے سپر پاوروں کو گرا دیا اس نے، مجوسی کو، یہ ایرانی جو پوری سپر پاور تھی ان کو گرا دیا، وہ رومن امپائر کو انہوں نے گرا دیا، عمر رضی اللہ عنہ دونوں سپر پاور کو ایک ہی ٹائم پہ اٹھا کے پھینک دیا، جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیا۔ تو کیوں پھینک دیا انہوں نے؟ وہ نہیں ڈرے کسی سے، وہ لڑتے رہے۔ تو وہ بھی کہہ سکتے نا ہم مدینہ میں آرام سے، ہمیں کیا ٹینشن ہے، جانے دو، ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو صرف نماز پڑھنے کے لیے اور عبادت کے لیے نہیں۔ عبادت کے لیے تو فرشتے اور جن بہت اللہ تعالیٰ کے موجود تھے پہلے سے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ کے سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے جدوجہد کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ہر حربہ تمہارے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا، جنگ میں ہر حربہ جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسمگلنگ کرتے ہیں تو ہم کیا کرنا چاہیے، ہمیں ٹیکس دینا چاہیے، نہیں، کیوں دینا ہے کافروں کو ٹیکس؟ کافر تم کو کیا کرے، تمہارا ٹیکس لے کے تم کو ہی مارے گا وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور کافر جو ہے ٹیکس لے کے عیاشی کرنے والا ہے، وہ تھوڑی غریبوں کو دینے والا ہے۔ اور پھر اسمگلنگ کیا چیز ہے؟ اسمگلنگ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹیکس صرف 2.5% ہے اسلام میں، اور باقی جو یہ جو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں انہوں نے گورنمنٹ نے، چاہے یہ جتنے بھی منافق مسلمان جو ہے جو حکمران جنہوں نے ٹیکس لگایا ہے، یا جو کافر لوگوں نے جو ٹیکس لگایا ہے، وہ سب اسلام کے حساب سے خلاف ہے۔ تو اللہ نے پوری زمین جو ہے، روئے زمین جو ہے مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہاں کوئی پاسپورٹ سسٹم نہیں، کوئی ویزا سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے ایک ہی اصول چلے گا قرآن حدیث کا، جہاں بھی چاہو مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، اور جہاں بھی چاہو اس کو رونتے ہوئے چلے جاؤ۔ تمہاری زمین جو ہے اللہ نے تم کو دی ہوئی ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ اللہ کے سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے اگر تمہارا مقصد ہے تو تم جو ہے ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا، تم رونتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ یہ بتاتے ہیں علماء کہ جس زمین پہ رہتے ہیں اس کے قانون نافذ کرنا ہے، وہ جو ہے وہ پہلے کا دور تھا، آخری دور کا دیکھو، آخری دور کی جو حدیثیں اور قرآن کی آیات ہے وہ بالکل جو ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے مکمل جب اسلام آیا تب جو ہے وہ آپ اس کی حدیثیں اور اس کی قرآن کی آیاتیں دیکھو، لوگوں کو گمراہ مت کرو۔ وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ علماء سو ہے جو بہکاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا مقصد اگر جو ہے مجاہدانہ ہے اور آپ کا مقصد بہت بڑا ہے تو آپ کے لیے ہر چیز جائز ہے۔ جنگ میں، اور کہتے ہیں نا جنگ میں اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، تو جنگ میں جو ہے تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ کی حدیثیں دیکھو، جو ہے کئی حدیثیں آپ کو دیکھیں گی جو عام روٹین کے اندر جو ہے وہ بالکل ہی غلط معلوم ہوتی ہے، لیکن جنگ کے دوران میں رسول اللہ نے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی کو، جاؤ میری برائی کر لو اس کے سامنے، لیکن تم اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ کی برائی کرنا تو منع ہے ایک دم، لیکن رسول اللہ نے خود کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے برائی کر لو آپ، ٹھیک ہے نا، اس کو پٹاؤ اور اس کو ختم کر دو اس لیڈر کو کافر کے، اور اس کو ختم کیا گیا وہ صحابی نے جا کر۔ تو حدیثیں کئی ایسی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں بالکل آپ کو جو ہے جنگ کی جتنی حدیثیں آپ کو جدال کی اور جو قتال کی جو ہے کافروں سے مارنے کی جو جتنی جنگیں ہیں، جتنی آیات ہیں قرآن میں آپ دیکھیں گے تو اس میں سب الاؤڈ ہے۔ تو جب یہ مقصد آپ کا جب یہ رہے گا تو آپ جو چاہے وہ قانون توڑیں یا اسمگلنگ کریں، یہ اسمگلنگ کیا ہے، وہ ٹیکس تو ہے ہی نہیں، الاؤڈ ہی نہیں، صرف 2.5% زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ کس بات کا ٹیکس ہے تمہارا؟ آپ جو ہے ایک بازو کے بارڈر پہ جو ہے آپ کو 1 روپے میں سامان ملتا ہے، یہاں آپ کو یہ دوسرا ملک جو ہے وہ آپ کو 10 روپے میں دیتا ہے نا، 900% ٹیکس لگاتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ یہ جو حکومت ہے یہ خیانت کر رہی ہے، غریبوں کے ساتھ جو ہے مذاق بنا رہی ہے، اور کبھی غریبوں کا پیسہ لوٹ کے عیاشی کر رہی ہے، بڑے بڑے گاڑیوں میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہی ہے۔ تو یہ کون سا حکمت ہے کہ تم ان کو ٹیکس دیں؟ تو اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے آپ جو ہے کوشش کریں اور جماعت المسلمین میں شامل ہو جائے اور اس کے امیر سے ملیں، اور جب تک یہ نہیں ہوتا آپ انتظار کریں اور کسی بھی جماعت میں شامل نہ ہو۔ یہ باقی سب جماعتیں جو ہے 72 کے 72 جہنمی ہیں، اور جہنمی جو ہے یہ فرقہ بندی، یہ سب کفر ہیں، یہ منافقانہ پن ہے، اور کفر جو ہے وہ شرک جو ہے، یہ سب شرک ہے، فرقہ بندی بھی شرک میں شامل ہوتی ہے۔ اور اسی لیے جو ہے ان مشرکوں کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان شرکیہ کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کفر کے پیچھے نماز مت پڑھو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تم اکیلے گھر میں، اپنے روم میں، اپنے دفتر میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھو جب تک کہ تم کو جماعت المسلمین نہیں ملتی ہے۔ ہمارے سب ویڈیو دیکھو، اس میں آپ کو گوگلس کے ایڈریسز ملے ہوئے جو پاکستان میں جماعت المسلمین بنی ہے، آپ اس کے پوری ویڈیوز دیکھ لیجئے، آپ گوگل میں بھی اس کے فائنڈ آؤٹ کر لیجئے، اور پوری اس روئے زمین پر ایک ہی جماعت جو بنی ہوئی ہے پاکستان میں، جماعت المسلمین، جو مسعود BSc نے نکالی ہے، اور اس کے دفتر جو ہے
وہ یورپ میں بھی کھولے ہوئے ہیں اور دنیا سب جانتی ہے. عرب میں بھی جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں بھی اس کی کتابیں رکھی گئی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے جماعت المسلمین کے بارے میں. لیکن کچھ ملکوں کے اندر جیسے نیپال ہے، نیپال کے بہت سے لوگ جو جانتے تک نہیں جماعت المسلمین، یہ جماعت المسلمین ٹی وی نے جو ہے ان کو آگاہ کیا ہے کہ جماعت المسلمین بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس لیے بہت کمزوریاں ہیں بہت سے ملکوں کے اندر، جو علماء پھیلاتے ہی نہیں ہیں، صحیح بات بتاتے نہیں ہیں اور لوگ بھی کوشش نہیں کرتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں، آپ مطمئن ہو جائیں اور پھر اپنے علماؤں سے بھی ان سے کہے کہ آپ جو ہے صحیح خطبہ دیں، صحیح علم دے اور جماعت مسلمین کا ڈکلیئر کریں آپ، اور اسی طرح یہ آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، ہم سب کو قرآن حدیث ایک ایک صفحہ روز پڑھنے کی مرتے دن تک توفیق دے اور ہمیں ہدایت دے اس پہ چلنے کی اور جماعت المسلمین میں شامل ہونے کی اور اسی کے احکام پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن حدیث پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو ہدایت دے. ہم ہدایت نہیں مانگتے، ہم سمجھتے ہیں قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، ہم بس ہدایت یافتہ ہو گئے. نہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن تو سب کافر بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، اور انگریز بھی پڑھتے ہیں. وہ مہاتما گاندھی بھی پڑھتا تھا، ہدایت نہیں ملی. ہدایت مانگنے والوں کو ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. جو تکبر کرتا ہے کہ ہاں ہم نمازی، یہ بہت قرآن حدیث پڑھ لیا، ہم عالم فاضل ہو گئے، ہم ہو گئے. نہیں، ہدایت ہر وقت مانگنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت مانگنے والوں کو ہدایت دیتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.